مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، جب سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، تمام عالم اسلام میں ذکر ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ کوئی کسی ترتیب سے کر رہا ہے، کوئی کسی انداز سے کر رہا ہے، لیکن تذکرہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو ان ایام کے منانے کے قائل نہیں بھی ہیں، تذکرے ان کے ہاں بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ اور موضوع اس موقع پہ مناسب ہی نہیں لگتا۔ اس لیے سب جگہ تذکرے ہیں، میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں، سیرت کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ بستی بستی کانفرنس ہو رہی ہے۔ آدمی گزرتا ہے محلوں سے تو حیرت ہوتی ہے کہ بچے اکٹھے ہیں اور نعت پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا پیار ہے اس قوم کو اپنے رسول سے۔ یہ بات حیرت ہو رہی ہے۔ میں تو کبھی حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ جوان بچے جنہیں شعور بھی نہیں ہے، جو تعلیم بھی نہیں رکھتے ہیں، کوئی محلے گلی میں کام کرتے پھر رہے ہیں، گزرتے ہیں تو درود و سلام کے ترانے ان کے لبوں پر بھی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے رگ و پے میں کس طرح محبت رسول سمائی ہے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی طاقت کوشش بھی کرے تو یہ محبت نکلتی نہیں ہے۔ یہ اس قدر محبت ہے کہ آدمی آزاد خیال کیوں نہ ہو، کسی طرح کی زندگی گزار رہا ہو، اعمال صالح نہ ہوں، نیکیوں کا جھرمٹ بھی ان کے گرد نہ ہو، لیکن جب بھی ذکر آتا ہے تو ذکر میں ایک ولولہ ضرور ہوتا ہے، ایک طمانیت ہوتی ہے، ایک شوق اور ذوق ہوتا ہے۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کا اس طرح امت نے ذکر کیا، کوئی رہنما دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس محبت سے قوم ذکر کر رہی، اور آج کا نہیں ہے، صدیوں سے۔ یعنی ایک بات ہو، دو چار دفعہ ہو جائے تو لوگ اکتا جاتے ہیں، تو یہ بات روز روز ہو رہی ہے، اکتا جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پھر ان میں چار اور محبت نہیں رہتی، وہ اندر کا جوش نہیں رہتا کہ بات تو روز ہو رہی ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے جوش وہی ہے، ولولہ وہی ہے، بلکہ اس سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ مومن کے دل میں حب رسول کس طرح سرات کی ہوئی ہے۔ ایک یہاں ہی نہیں، دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں، ان علاقوں میں چلے جائیں جو مسلمان علاقے ہی نہیں ہیں، ان علاقوں میں جا کے دیکھیں جو مسلمان علاقے بھی نہیں ہیں، وہاں بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اگر سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے۔ خواہ کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی اپنی ریزرویشن کا، اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن زبانوں پر ذکر ایک ہی ہے اور پوری کائنات اس کی گواہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ایک مسرت ہوتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے
کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں وہ کائنات کا محبوب ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ تو دنیا ذکر کر رہی ہے گناہ گار ہو کر، جو عالم بالا معصومیت کا عالم ہے وہاں کیا ذکر ہوتا ہوگا؟ وہاں کیا ذکر ہوتا ہوگا جہاں معصوم لوگ بستے ہیں؟ قبروں میں کیسے ذکر ہوتا ہوگا؟ میں یقین رکھتا ہوں کہ قبروں میں بھی جہاں 4 مسلمان اکٹھے ہیں ذکر رسول ضرور جاری ہے، ذکر رسول ضرور جاری ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے جس کسی نے کسی کو خواب میں دیکھا تو ذکر رسول کرتا ہوا ہی دیکھا، یہی محبت کرتا ہوا ہی دیکھا۔ تو یہ محبت اتنی عام ہے، اتنی ہماگیر ہے کہ اس محبت کا کوئی جواب نہیں اور اس محبت کی کوئی مثل نہیں۔ تو میرے دوستو، ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں موقع ملا ہے، زندگی ملی ہے، سانسیں ملی ہیں، شعور ملا ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کتنا بدقسمت ہوگا وہ انسان جو آفاق کے اس ذکر سے ہٹ کر اپنے اعصاب کو اور طرف مشغول کر لے، کسی اور طرف لگا لے، وہ کتنا بدقسمت ہوگا۔ قسمت تو اسی کی ہے جو کائنات میں چلتی ہوئی جو آواز ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خود پروردگار ان کا ذکر کر رہا ہے، اور پروردگار کا عمل مٹتا نہیں ہے۔ کائنات کے رب دائمی رب ہے، اس لیے ذکر بھی اس کا دائمی ہے۔ یہ بات یقین کر لی۔ بلکہ ہمارے صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی دن آئے گا کائنات نہیں ہوگی، فرشتے بھی نہیں ہوں گے، پوری کائنات مٹا دی جائے گی، جب قیامت کے قریب جا کر سب کچھ کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، میں ہوں اور کون ہے؟ اور آواز آئے گی للہ الواحد القہار، ایک اللہ ہی ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو بتائیے جب کوئی نہیں ہوگا تو نماز پڑھنے والا کون ہوگا؟ حج پہ جانے والا کون ہوگا؟ روزہ رکھنے والا کون ہوگا؟ کوئی ذکر سارے مٹ جائیں گے کیونکہ ذکر کرنے والے نہیں رہیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رسول کا ذکر تو پھر بھی باقی ہے، کیونکہ وہ کر رہا ہے جو باقی ہے، وہ ذکر کر رہا ہے۔ ساری عبادات اپنی جگہ ختم ہو جائیں گی لیکن درود کی عبادت پھر بھی جاری رہے گی، کیونکہ قرآن خود پروردگار کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی پہلے اپنا نام دیا کہ میں بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور ایک اشارہ دیا قوم کو کہ میں بھیجتا ہوں تو میرے فرما بردار فرشتے بھی بھیجتے ہیں، کیونکہ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں درود بھیج رہا ہوں، وہ بھی بھیجنے رکھتے ہیں۔ ان کا عمل اس لیے ہے کہ میرا عمل ہے، اس لیے عمل ہے۔ تو اے انسانوں، اگر فرشتوں کی طرح پاک ہونا چاہتے ہو اور اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ذکر کرو، ذکر کرو۔ یہ ایک نصیحت کی، ایک اشارہ دیا کہ ذکر ان میں بھی ہے۔ یہ کہا جاتا کہ میں ذکر کرتا ہوں تو کافی تھی بات، لیکن فرشتوں کا ذکر کر کے مومنین کو بھی کہہ دیا کہ ارے فرشتے جو معصوم ہیں وہ مجھے دیکھ کر ذکر کر رہے ہیں، تم میرے عمل کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے؟ تو ان کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں، کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے کہ ذکر ہو رہا ہے، کیسے بھی ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ میں ایک رسالہ دیکھ رہا تھا، فرانس کے حوالے سے چھپتا ہے کہ وہاں ایک حکم ہے کہ جو آدمی مر جائے اور اولاد چھوڑ جائے اس اولاد کی کفالت کرو جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے۔ یہ قانون ہے وہاں کا کہ بچہ جو بھی نابالغ رہ گیا ہے وہ حکومت کی سرپرستی میں ہے، حکومت اس کا خرچ برداشت کرتی ہے، اسے بے سہارا نہیں رہنے دیتی جب تک وہ جوان ہو کے خود کمانے نہ لگ جائے۔ اس لیے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا کہ میری اولاد بے سہارا رہ جائے گی،
اس سہارے سے وہ جیتے ہیں کہ دیکھو نا، لیکن یہ جو وظیفہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو میں حیرت زدہ ہو گیا جب کہتے ہیں کہ عمر اسکالرشپ ہے، یہ حضرت عمر کے نام پہ وظیفہ ہے۔ مانتے نہیں ہیں حضرت عمر کو، مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم ہی تھے جنہوں نے یتیموں کا سہارا بننے کی کوشش کی تھی۔ تو دیکھیے نیکیاں زندہ کیسے رہتی، اچھائیاں کیسے زندہ رہتی، ہر جگہ زندہ رہتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ نیکی دل سے کی جائے، پیار سے کی جائے، اور نیکی کو نیکی سمجھ کے کیا جائے۔ اور میرے دوستو یہ بھی بات یاد رکھیے، نیکی بنتی نہیں ہے جب اس کی نسبت میرے رسول سے جڑتی نہیں ہے۔ جڑے نسبت ان کے ساتھ تو پھر نیکی بنتی ہے اور نیکی کامیاب ہوتی ہے۔ جس طرح ان کا ذکر نہیں مٹتا، ان کے نام پر کرنے والی نیکیاں بھی نہیں مٹتی، کامیاب رہا کرتی ہیں۔ کیا زندگی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیے فضائل تو ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں، فضیلتیں جتنی ہیں میرے نبی کی ہیں، عظمتیں جتنی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اچھائیاں ساری ان میں ہیں۔ اچھائی بنتی نہیں ہے جب تک ان سے نسبت نہ لیں، یہ تو مان۔ دیکھیے انہوں نے کس طرح زندگی گزاری اور کیسے نیکیوں کا پرچار کیا اور نیکیاں کر کے دکھائیں، عمل کر کے دکھایا کہ یہ کام کر رہا ہے۔ یہ کہا کہ میں جو کہوں وہ بھی مانو، جو میں کروں وہ بھی مانو۔ حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، محدثین لکھتے کہ حدیث 3 طرح کی ہے۔ ایک حدیث قولی ہے کہ رسول اللہ کا قول ہے، زبان سے حکم دیا ہے، وہ کرنا حدیث ہے، فرما دیا یہ کرو، کہہ دیا اس طرح کرو۔ جو عمل آپ نے زبان سے ارشاد فرما دیا وہ حدیث ہے، حدیث قولی کہتے ہیں۔ اور جو عمل کر دیا کہا نہیں، لیکن صحابہ نے دیکھ لیا کہ آپ نے کر دیا، نظریں آ گئی کہ آپ نے کیا ہے، وہ حدیث فعلی ہے کہ حضور کا فعل ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ سن کر بھی حدیث ہے، دیکھ کر بھی حدیث ہے۔ ان کو دیکھا جائے کیا کرتے ہیں وہ بھی حدیث ہے، ان کو سنا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی حدیث ہے۔ تیسری قسم حدیث کی تقریری حدیث کہتے ہیں ہم اس کے۔ تقریری حدیث ہے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ کیا، کوئی عمل کیا بھی نہیں، کہا بھی نہیں، کسی نے کیا، سامنے کیا تو آپ نے خوشی کا اظہار کر لیا، آپ نے خوش ہو گئے کہ اچھا معاملہ ہے، وہ بھی سنت ہے، حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا نیکیاں تو ان کے گرد گھومتی ہیں، وہ خاموش رہیں پھر بھی حدیث بنتی ہے، وہ تو خاموش رہیں تو پھر بھی حدیث ہے، وہ کہہ دیں تو پھر بھی حدیث ہے، وہ عمل کر دیں تو پھر بھی حدیث ہے۔ کتنے ہیں جو عمل آپ نے نہیں کیے لیکن صحابہ نے کیے، کوئی آگے کر رہا ہے، خوشی کا اظہار ہوا۔ حتیٰ کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ خوشی کا اظہار بھی نہ ہو، صرف خاموشی سے دیکھ لیں پھر بھی حدیث ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عمل غلط ہو تو رسول اللہ چپ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ برائی کو دیکھ کر نبی خاموش نہیں رہتے، اس لیے اگر خاموش رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہا تو پھر بھی وہ حدیث ہے۔ تو میرے دوستو ان کی زندگی کا تو ہر لمحہ حدیث ہے، ہر لمحہ حدیث ہے۔ اتنا کچھ کہہ دیا، ورنہ تو ایک وجود تھے، 63 سال گزارے تھے، 63 سال کے شب و روز بھی گن لیں تو کتنے بنتے ہیں؟ صدیوں سے انسان بس رہا ہے، صدیوں سے انسان بس رہا ہے، نئے سے نئے خیالات، نئے سے نئے اعمال، نئے سے نئے طریقے، کمانے کے طریقے، پہننے کے طریقے، چلنے کے طریقے، مکان، طریقے تو بدلتے جا رہے ہیں، لیکن سب میں سنت موجود ہے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دائرہ ہی اتنا وسیع ہے کہ یہاں تک محدثین کہتے ہیں
کہ اگر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے بھی ہوئے ہوں تو سوئے ہوئوں کی بھی آپ کی کروٹیں دیکھ لو، وہ کروٹیں بھی سنت ہیں، وہ بھی سنت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ کے آئے۔ یہ وہ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، اور بڑے پیار سے رہے، خدمتگار رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہے۔ فرماتے ہیں 10 سال میں رسول اللہ کو دیکھتا رہا، ہر لمحہ دکھائی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جب حدیث لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے تو بڑے اعتماد سے دیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ یاد آیا، حج پہ گئے ہوئے تھے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، وہاں امام اوزاعی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑا نام ہے، حدیث کا طالب علم جانتا ہے امام اوزاعی کتنا بڑا امام ہے، وہ بھی حج پہ آئے ہوئے تھے۔ وہ عمر میں حضرت امام ابو حنیفہ سے کچھ بڑے بھی تھے، حج پہ آئے ہوئے تھے، تو نماز پڑھی دونوں نے، انہوں نے رفع یدین کیا، امام صاحب نے نہیں کیا، تو دیکھ کے کچھ خیال آیا کہ کیوں نہیں کیا، تو آئے امام صاحب کے پاس، کہنے لگے ابو حنیفہ میں نے دیکھا ہے تو رفع یدین نہیں کرتا۔ کہا جی میں نہیں کرتا، میرے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے، میں نہیں کرتا۔ کہنے لگے نہیں حدیث ہے، تو فرمایا عرض کیا کہ حضور حدیث کون سی ہے؟ حدیث تو یہ ہے کہ حدیث کا تو انکار نہیں ہے، کون سی؟ انہوں نے حدیث بیان کی جو امام بخاری نے نقل کی ہے اپنی حدیث میں، کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، فلاں نے بیان کیا، اور انہوں نے ایک مصری صحابی سے بیان کیا۔ مصر کے ایک صحابی تھے جو اسلام لا کے مدینہ میں آئے تھے، 6-7 دن مدینہ میں رہے اور واپس چلے گئے تھے، پھر زندگی بھر نہیں آئے، 6-7 دن رسول اللہ کو دیکھا تھا، چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ حدیث ان سے روایت ہوئی ہے، وہ صحابی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔ جب حدیث ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو امام صاحب کا استدلال کیا تھا؟ امام صاحب کہنے لگے میں آپ کی حدیث مانتا ہوں، تسلیم ہے مجھے یہ حدیث بیان ہوئی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرے پاس ایک حدیث ہے جو اس سے مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں روایت کرتا ہوں اپنے استاد حماد سے، اور وہ بیان کرتے ہیں ابراہیم نخعی سے، وہ سالم سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں 10 سال رسول اللہ کے گھر میں رہا ہوں، میں نے کبھی رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ تو کہا میں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث مان رہا ہوں۔ امام اوزاعی کھڑے ہو گئے، یہ تھے نیک لوگ، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو حنیفہ اگرچہ تم مجھ سے چھوٹا ہے مگر علم سے بڑا، علم میں تو بڑا ہے، میرا استاد سے تیرا استاد بڑا ہے، اس کا استاد میرے اس بڑے استاد سے بڑا ہے، اور میں جس صحابی کا ذکر کر رہا ہوں وہ تو چند دن کے صحابی ہیں، عبداللہ ہوا عبداللہ، عبداللہ تو عبداللہ ہی ہے۔ یہ کہا اور رفع یدین چھوڑ دیا۔ کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی، روایت دیکھتے تھے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے، فقہ حنفی کی بنیاد ان پر ہے، اور یہ ان میں سے ہیں 3 عبداللہ ایسے ہوئے ہیں جن پر پورے دین کی بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ صاحبزادے عبداللہ، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، تینوں عبداللہ تھے، اس لیے سے ہم عبادلہ ثلاثہ کہتے ہیں، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں 3 عبداللہ، پوری حدیث کی بنیاد ان تینوں پر ہے۔ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا سید ہیں حدیث کے علم کے۔
تو میں بتا رہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں گھر میں رہتا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بھی لاتا تھا، اگر کوئی ضرورت پڑتی تھی تو میں ضرورت کی چیز بھی لے کے آتا تھا، کیونکہ مجھے گھر میں آنے سے پردہ نہیں تھا، کیونکہ میں بانجا تھا حضرت عائشہ صدیقہ میں، اس لیے میں آ جاتا تھا۔ کہتے ایک دفعہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، میں نے بھی ساتھ پڑھی، نماز پڑھی، گھر آئے، گھر آ کے چارپائی پہ لیٹ گئے۔ کہتے لیٹے لیٹے میں دیکھتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَسَمِعْتُ غَطِيطَتَهُ، میں نے ان کے خراٹوں کی آواز سن لی۔ جس طرح سو کے آدمی خراٹے لیتا ہے، خراٹوں کی آواز آئی، میں نے سن لی، یعنی مجھے یقین ہو گیا کہ آپ سو گئے، یعنی دیکھ کر نہیں، آنکھیں بند دیکھ کے نہیں دیکھا، خراٹے بھی سن لیے، یقین کر لیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً خراٹے نہیں لیتے تھے، معلوم ہوتا ہے قدرت نے آج سنوائے ہیں تاکہ عبداللہ بن مسعود کو یقین ہو جائے کہ سو گئے، یقین ہو جائے کہ سو گئے ہیں۔ کہتے سو گئے، کافی دیر سوئے رہے، ثم قام، پھر آپ اٹھے، پھر چارپائی سے اٹھے، فصلی، اور نماز پڑھنے لگ گئے۔ اور عبداللہ بن مسعود کے لفظ ہیں وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وضو نہیں کیا۔ میں دیکھ رہا تھا نماز پڑھنے لگے، وضو نہیں کیا۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ حضور تو سو گئے تھے، خراٹے بھی آ گئے تھے، آپ کا حکم ہے کہ نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہتے میں نے بڑے ادب سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے۔ میرے دوستو یہ بھی ادب کا تقاضا تھا کہ نہ پوچھتے، پوچھا اس لیے کہ قوم کے سامنے مسئلہ لانا تھا کہ آنے والوں کو پتہ چلے بات کیا ہے۔ فرمایا پوچھا میں نے ڈرتے ڈرتے کہ حضور آپ تو سو گئے تھے؟ فرمایا ہاں، کہ یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں سویا تھا، فرمایا ہاں سو گیا تھا۔ فرمایا حضور آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، وضو نہیں کیا۔ فرمایا عبداللہ گواہ رہنا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تمہیں سوتی ہوئی نظر آئی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ فرمایا آنکھیں سوتی نظر آتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اور اسی طرح نبی کا جو نیند ہے وہ وضو نہیں توڑتی، نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا اس وقت۔ میرے دوستو صحابہ تو ایک ایک لمحہ دیکھ رہے تھے، کتنا وجود تھا کہ سوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، جاگتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، چلتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، قدموں کو بھی دیکھ رہے ہیں، کھاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب کھاتے تھے ہماری نظریں آپ کے ہاتھ پہ ہوتی تھی کہ آپ کھاتے کیسے ہیں، کیونکہ سنت بننی تھی، کیونکہ عمل کرنا تھا۔ یہ تھا جو معیار قائم کیا تھا صحابہ اکرام نے۔ میرے دوستو ذرا سوچئے، آج کافر ہے، کل صحابی ہے۔ ایک لمحہ آئے ہیں، قتل کرنے آئے ہیں تو صحابی ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم قتل کرنے آئے تھے، گھر سے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی، میان بھی نہیں تھی، ننگی تلوار لے کے آئے تھے، غصے سے آئے تھے، اپنے گھر سے جھگڑتے ہوئے آئے تھے، بہن کو مارتے ہوئے آئے تھے۔ آگے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو کافر تھے نا، باہر کھڑے تھے۔ صحابہ نے درز میں سے دیکھا کون ہے، صرف 39 آدمی مسلمان تھے، اسلام ابھی پھیلا نہیں تھا، دار ارقم میں تھے۔ اللہ اللہ، کوہ صفا کی پہاڑی کے ساتھ گھر تھا، تو جو آج سعودی حکومت نے گرا کر شامل کر دیا ہے، اندر کونے پہ گھر تھا حرم کے۔ جھانک کے دیکھا صحابہ نے تو فاروق اعظم کھڑے تھے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ اللہ اللہ، یہ کوئی منظر کوئی خاموش منظر تو نہیں تھا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ تو قتل کرنے آئے۔
ڈر گئے، محبت رسول ایک دم تڑپ اٹھی کہ یہ کیا ہوگا، یہ تو تلوار، اتنا بہادر آدمی، مکے کا سب سے بڑا بہادر آدمی تلوار لے کے آ گیا۔ ڈرتے ڈرتے واپس آئے تو رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور عمر دروازے پہ کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ یہ محبت بولتی تھی، خوف بولتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو، جاؤ دروازہ کھول دو، آج ہم بھی تو دیکھے ابن خطاب کس دھن میں آیا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ آ رہا ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے مانگا تھا۔ ہمارے محدثین کہتے سب خود مسلمان ہوئے ہیں، فاروق اعظم کے ایمان کے لیے رسول اللہ نے خود درخواست کی۔ آپ فرمایا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہم عزنی الاسلام، عز الاسلام، اللہ عزت دے دے اسلام کو بے اسلام عمر، عمر کو مسلمان کر کے عزت اسلام مانگی تھی۔ اس لیے آگے آئے تو سیدھے قدموں، سیدھے قدم، دروازے پہ کھڑے تھے تو دشمن تھے، قدموں پہ آئے، کسی نے شک کیا، سارا عمل بدل گیا۔ کس نے عمل سکھایا تھا؟ سوچئے کون تھا جس نے آداب سکھا دیے تھے کہ کسی سے بھی گستاخی نہیں ہوئی؟ ارے بدوی لوگ تھے، وہ تو صحرا میں آنے تھے، اونٹ چرانے والے لوگ تھے جو آئے تھے، جو صحرا میں رہے تھے، جنہیں تہذیب قریب نہیں آئی تھی۔ یہی تھا نا، ہم تو آج بھی کہتے ہیں، بڑی گالیاں دیتے ہیں، ہمارے علماء کرام بڑی گالیاں دیتے ہیں کہ عرب بہت برے تھے، بہت برے تھے، وہ بدکاریاں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے۔ ہم جتنے صفات ذمیمہ ہیں گن دیتے ہیں سارے کے سارے۔ اگرچہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہم یہ کرتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، ارے وہ برے ضرور تھے لیکن وہی تھے جسے رب نے پسند کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تو نہیں تھے وہاں آنے کے، کسی اور شہر میں آ سکتے تھے، کسی اور مہذب ملک میں آ سکتے تھے۔ قدرت نے رسول اللہ کو ان کے درمیان بھیجا تھا، اعتماد ہے قدرت کا کہ یہی اسلام لائیں گے۔ ان کی تو زندگی کی ضمانت قدرت خود دے رہی تھی۔ اور میں نہیں کہتا، ابن خلدون عالم اسلام کا سب سے بڑا معاشرتی فلسفی ہے، آج یورپ میں پڑھا جا رہا ہے، یورپ کی ہر یونیورسٹی میں پڑھا جا رہا ہے۔ ابن خلدون کی مقدمہ ابن خلدون ٹیکسٹ بک ہے دنیا کی پوری یونیورسٹیوں میں۔ اتنا بڑا تاریخ کا مورخ ہے اور اتنا بڑا فلسفی ہے۔ اس نے لکھا، کہتا میں سوچتا ہوں کہ اگر اسلام مکے میں نہ آتا تو کسی اور ملک میں آتا جو مہذب ہوتا، جہاں تہذیب ہوتی، یونان ہوتا، مصر ہوتا، جہاں تہذیبیں زیادہ تھیں۔ عرب میں تو تہذیب ہی نہیں تھی، عرب میں تو کوئی چیز بھی نہیں تھی، انہیں تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا تو سارے مکے میں 17 آدمی تھے جو نام لکھ سکتے تھے، پورا مکہ خالی تھا تعلیم سے۔ میرے دوستو، یہ اس دور میں تعلیم کا نام نہیں تھا، لیکن قدرت نے کہا۔ ابن خلدون کہتا ہے میں نے بہت سوچا اس پر اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ قدرت کا انتخاب درست تھا، قدرت کا صحیح انتخاب تھا۔ کہتا میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر کسی اور ملک میں آتا تو شاید اتنے جانسار نہ ملتے جو مکے اور عرب میں ملے تھے۔ قدرت نے انہیں چن کے رکھا تھا، انتخاب کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں عرب ہوں، فرمایا عرب اس لیے عربوں سے میری خاطر پیار کیا کرو۔ یہ جملہ کہا کہ عربوں سے عرب سمجھ کے پیار نہ کرو، کیا کرو مجھے، میں عرب ہوں میری خاطر پیار کیا کرو۔ تو میرے دوستو یہ کیفیت تھی، ہر ایک دیکھ رہا تھا۔ سوچئے ایک بدوی
آیا ہے اور آتے ہی فرما بردار آ گیا ہے اور سارے فرائض نبوت جانتا ہے۔ وہ اگر باہر جا کر بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل میں بھی اسلام جھلکتا ہے، اسلام نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے فطرت میں قدرت نے ایک نظر رسول اللہ پہ ڈالنے سے سارا مقام دے دیا تھا۔ یہی تو ہے، کسی کو تو صحابی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، صحابی کے لیے شرط نماز روزہ تو نہیں ہے کہ بہت نمازیں یا روزے رکھتا ہو۔ میں نے تو ایسے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، ایسے صحابہ کے نام بھی پڑھے ہیں جن کی 5 نمازیں پوری نہیں ہیں، آئے دربار میں، باہر سے آئے، صحرا سے آئے، آنے لگے حضور آپ مسلمان ہیں، اسلام کا اعلان کر رہے ہیں تو میں مانتا ہوں۔ اعلان ہو گیا جہاد پہ چلو، جہاد پہ گئے جاتے ہی شہید ہو گئے۔ زندگی میں روزے نہیں آئے، حج نہیں آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، صحابی بن گئے اور سارے ولیوں کے سردار بن گئے۔ سب کوئی ان کے جیسا نہیں ہے، صحابی کی شان کو کوئی نہیں ملتا، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا تھا آپ بہت نیک ہیں، یقیناً نیک ہیں، ہم انہیں 5ویں خلیفہ راشد کہتے ہیں، تاریخ انہیں خلیفہ راشد مان رہی ہے 4 خلیفوں کے بعد، اتنا بڑا نام ہے دنیا کی تاریخ میں۔ کس نے پوچھا کہ اے عمر بن عبدالعزیز آپ تو بہت نیک ہیں، آپ کی تو نیکیوں کی انتہا ہو گئی ہے، آپ تو کئی صحابہ سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ صحابی جس گھوڑے پہ چڑھ کر جہاد میں شریک ہوا ہے، اس گھوڑے کے سموں سے جو مٹی اٹھی ہے عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی وہ سردار رسول اللہ کو دیکھیے عظمت کیا تھی، ہم کیوں نہ آج گن گائیں ان کا۔ اتنی عظمت ایک وجود میں ہے کہ ایک نظر ڈال لو اور امام بن جاؤ، سب کے سارے نیکوں کے امام ہو جاؤ صرف ایک نظر سے۔ تو میرے دوستو ہم بھی تو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کرے وہ نظر ہمیں بھی نصیب ہو جائے، یہی دعا ہوتی ہے، یہی ہے، ہر ولی کی یہی خواہش ہوئی کہ انہیں دیکھ لو، خواب میں ہی آ جائیں۔ یہی علامہ الہی بخش کاندھلوی وہ عالم ہیں جن کے مریدوں میں مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی ہے، دیوبند کے سارے استاد مرید ہیں الہی بخش کاندھلوی کے، کتابوں پہ تبصرے لکھتے ہیں، آج بھی سب سے بڑا امام انہیں مانا جاتا ہے، اتنا بڑا بزرگ۔ کاندھلوی نے نظم لکھی، عربی میں لکھی، اور ایک ہی خواہش کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ظاہر میں آ جائیں تو میری قسمت،